وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 پر فقہ المحدثین کے حوالہ سے ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ عزیز. کل ہم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2 کی اسانید پر بات کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب حدیث نمبر 2 ذکر کی ہے تو اوپر باب ترجمۃ الباب نہیں لکھا بلکہ لفظ باب ہی لکھا ہے، اور بعض نسخوں میں لفظ باب بھی نہیں ہے. جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری یا دوسری کتب دیکھتے ہیں تو امام بخاری نے حدیث نمبر 2 پر ابواب قائم کیے ہیں. مثلا یہی حدیث صحیح بخاری میں 3215 نمبر ہے، دوبارہ لائے ہیں کتاب بدء الخلق میں. وہاں باب قائم کیا ہے باب ذکر الملائکہ صلوات اللہ علیہم. اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری بس اوقات ایک حدیث پر باب نہیں قائم کرتے لیکن آگے کہیں جا کر باب قائم کر دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا ترجمہ الابواب کے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں بہت زیادہ قسمیں ہیں. اچھا جی، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ہے خلق و افعال العباد. اپنی اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اس حدیث پر. کیا باب؟ باب ما جاء فی قول اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اس کے ساتھ سورۃ مائدہ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ. اچھا جی، ثابت ہوا ایک حدیث پر باب قائم نہیں بھی کیا، ہو سکتا ہے دوسری کسی حدیث میں دوسری جگہ اسی حدیث پر باب قائم کر دیا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ امام بخاری دوسری کتابوں میں بھی باب قائم کرتے ہیں، تو ہمیں وہ بھی دیکھنے چاہیے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر صحیح بخاری حدیث نمبر 2 پر یہ باب قائم کیا ہے باب ما جاء کیف کان ینزل الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث نمبر 3634 ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 182 یعنی صحیح بخاری والی ہی حدیث ابن خزیمہ میں لائے ہیں 182 نمبر. اور نہیں ابن خزیمہ اپنی کتاب توحید میں توحید میں صحیح ابن خزیمہ میں نہیں، یہ غلطی ہے. حدیث نمبر 182 ہے، وہاں ایک مفصل باب باندھتے ہیں اسی حدیث پر. باب صفت نزول الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والبیان انه قد يسمع بالوحی فی بعض الاوقات صوتا كسلسلة الجرس. صحیح یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے اترنے کا بیان طریقہ، اور اس بات کا بیان کہ کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی سنتے تھے سلسلۃ الجرس گھنٹی کے بجنے کی آواز میں. ڈھول بجنا نہیں کہنا، گھنٹی کے بجنے کی
آواز یہ اچھا جی. اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کبریٰ بہقی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور وہاں باب باندھا ہے. جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 52 ہے. اللہ اکبر. باب کان یؤخذ عن الدنیا عند تعلق الوحی وهو مطالب باحکامها عند اخذها. امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الاسماء والصفات، 2 جلدوں میں، بڑی کمال کتاب ہے الاسماء والصفات. صفحہ نمبر 448 ہے. اس میں امام بہقی نے بہت لمبا مفصل باب باندھا ہے، یعنی یہ 4-5 سطروں میں یہ باب ہے. وحی کی تمام صورتوں کو ذکر کر دیا ہے، وحی کی تمام صورتوں کو ذکر کر دیا ہے. اور کئی ایک آیات کو ذکر کر دیا ہے. مثلا سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 ہے. یہ دونوں آیات کو بھی اس میں ذکر کر دیا ہے. اس باب میں امام بہقی رحمہ اللہ نے جو اہم بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں قال بعض اہل تفسیر فالوحی اول ما ارى اللہ سبحانہ وتعالی الانبیاء فی منامہم، کہ اللہ رب العالمین نبیوں کو وحی کی ابتدا میں خواب دکھلاتے ہیں. کیا دکھلاتے ہیں؟ خواب. کما امر ابراہیم فی منامہ بذبح ابنہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا تھا نا بیٹے کو ذبح کرو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. صافات آیت نمبر 102. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا قال غیر واحد من اہل تفسیر رؤیا الانبیاء وحی، کہ مفسرین میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے. لقول ابن ابراہیم الذی امر بذبحہ افعل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو یہ نہیں کہا ابو جان یہ تو خواب تھا، اب کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ باپ نے بیٹے کو خواب بتایا ہے نا، خواب بتایا ہے. تو بیٹے نے اپنے باپ کے خواب کو وہی تصور کرتے ہوئے فرمایا افعل ما تؤمر، آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. صحیح. یعنی حدیث پر امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی بڑے بڑے کمال باب قائم کیے ہیں. تو فقہ المحدثین میں ہر حدیث کے استنباط میں، استخراج میں امام بہقی کی کتابوں کو بھی ضرور دیکھنا ہے. ایسا جی؟ اچھا جی. اسی طرح امام ابن مندہ کی کتاب ہے الایمان، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 وہ لائے ہیں. الایمان اپنی کتاب میں جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے. باب قائم کرتے ہیں باب وجوب ایمان بما آتاها بها المصطفى عز وجل من الکتاب والسنہ. اس چیز پر ایمان لانا واجب ہے، اس چیز پر ایمان لانا واجب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب سے اور سنت سے، کتاب سے اور سنت سے. وہی کا بیان ہے نا، تو وہی 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن ہے اور حدیث ہے.
امام آجری رحمہ اللہ اپنی کتاب الشریعہ میں اسی حدیث کو لائے ہیں، حدیث نمبر 320 الشریعہ میں۔ اس پر باب قائم کرتے ہیں آجری رحمہ اللہ، باب ذکر کیف کان ینزل الوحی علی الانبیاء و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ اجمعین۔ سمجھا گی کہ کس طرح وحی نبیوں پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی۔ اسی طرح جب ہم اور بھی محدثین کی کتب حدیث وغیرہ، کتب عقیدہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہر محدث نے اپنے فہم، سوچ، استدلال، استنباط، استخراج کے ملکہ سے کام لیتے ہوئے احادیث پر بڑے پیارے ابواب قائم کیے ہیں، اور یہی فقہ المحدثین ہے جس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں۔ اسی طرح امام لالکائی نے اپنے کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، یہ بڑی کمال کتاب ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، حدیث نمبر 1148 میں مفصل باب قائم کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی میرے بیٹو، یہ چند ضروری باتیں تھیں فقہ المحدثین کے حوالہ سے، تو آپ کو یہ چیزیں بتانے کے ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ پوری زندگی جب بھی کسی حدیث سے مسئلے حل کرنے ہیں تو اس حدیث پر تمام محدثین کے ابواب کو دیکھنا ہے، جمع کرنا ہے۔ انشاءاللہ شرح صدر ہوگی اور تمام محدثین کا منہج، استدلال، قوت استدلال، مسئلہ کیسے حل کر رہے ہیں، وہ باتیں ساری آپ کے سامنے ہوں گی۔ ایسا جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو کتنی قیمتی باتیں ہمیں معلوم ہوئی محدثین کے ابواب سے۔ یہ ہے فقہ المحدثین، یہ ہے فقہ اہل الحدیث۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ جتنے بھی شارحین حدیث ہیں بخاری کے، اردو میں ہوں یا عربی میں ہوں، انہوں نے ان باتوں پر زور نہیں دیا، حالانکہ حدیث کے معنی، مفہوم اور استنباط میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ محدثین نے صحت کیا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے اس پر ہم نے بہت زور دیا اپنے شرح میں، بلکہ اکٹھا سارا مواد کر دیا ہے، اس سے امت فائدہ اٹھاتے رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا بیٹو، اب کچھ باتیں ہیں اسی حدیث کے حوالہ سے۔ پہلی بات یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو، دوسری حدیث کو خلق و افعال العباد میں اپنے صحیح بخاری والی ہی سند سے بیان کرتے ہیں۔ ایسا جو سند بخاری میں ہے وہی سند خلق و افعال العباد میں ہے، لیکن صحیح بخاری میں ہے اخبرنا مالک، اور خلق و افعال العباد میں ہے حدثنا مالک۔ چونکہ ہم اصول حدیث کے بھی ادنا سے طالب علم ہیں تو ہمیں ان باتوں پر نظر رکھنی ہے۔ سند ایک ہے، امام ایک ہے، متن ایک ہے، تو پھر ایک جگہ حدثنا مالک، دوسری جگہ اخبرنا مالک کیا ہے؟ اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ امام بخاری حدثنا اور اخبرنا میں فرق کیا نہیں ہے۔ دو گروہ ہیں، کچھ محدثین کہتے ہیں فرق ہے، کچھ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اس پر ہم نے کتاب لکھی ہے ادعو اللہ لشیوخنا فی ما الفرق بین حدثنا و اخبرنا۔ حدثنا اور اخبرنا میں کیا فرق ہے، اس پر ہماری مستقل کتاب ہے۔ ہم نے کہ اپنے دورہ جات کے لیکچروں میں بھی
اس پر تفصیل بیان کی ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا جی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک فصل قائم کی ہے، فصل فی کیفیت اتیان الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے آنے کی کیفیت کے بارے میں فصل ہے۔ اس کے تحت انہوں نے بہت زیادہ روایات جمع کر دی ہیں، بہت زیادہ روایات جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح امام ابن قیم الجوزیہ نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد میں وحی کے طریقوں پر مفصل بحث کی ہے، وحی کے طریقوں پر مفصل بحث کی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اب ہم اسی مبارک حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اسی حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحی، کیسے آتی ہے آپ کے پاس وحی؟ حدیث نمبر 2، کیف کیسے، یاتیک آتی ہے آپ کے پاس الوحی وحی۔ تو اس سے ثابت ہوا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، نہیں جی بڑوں سے پیروں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ گمراہی والی بات ہے۔ صحابی نبی پاک پوری کائنات کے سردار سے سوال کر سکتا ہے، تو موجودہ دور کے مولوی سے کیوں نہیں سوال کیا جا سکتا؟ ہمارے تبلیغی بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کی توفیق دے، قرآن و سنت کو لازم پکڑے۔ آپ کی مسجد میں آئیں، آپ ان کو دعوت ہے محترم، ہمارے پاس یہ قرآن ترجمے والا موجود ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم وہ مسجد چھوڑنا قبول کر لیں گے، چلے جائیں گے، لیکن قرآن کا ترجمے کی کلاس نہیں لگائیں گے۔ آپ ان کو بخاری پکڑا دیں، بلوغ المرام دے دیں کہ محترم آپ سب کی بلوغ المرام ہے، مترجم ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ اس کو پڑھیں، نہیں پڑھیں گے۔ نہیں جی ہمارے بڑوں نے نہیں، انہوں نے کہا ہے سوال میں نہیں پڑھنا ہے نا، بحث نہیں کرنی، ہمارے بڑوں نے کی۔ اور بھائی یہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ ہمارے بزرگ بڑے ہیں کہ قرآن و حدیث بڑا ہے؟ قرآن و حدیث بڑا ہے۔ جب صحابہ کرام سوال کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو بیٹو آپ کو مجھ سے آپ سے بڑے سے بڑے امام سے بھی سوال کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیاناً کبھی کبھی یاتینی آتی ہے میرے پاس مثل سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے، گھنٹی کی طرح آواز محسوس ہوتی ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے، سخت گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي، جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے، فَيُفْسَمُ عَنِّي، انقطع عنی، کیا مطلب؟ جب یہ کیفیت مجھ سے ختم ہوتی ہے، وَقَدْ رَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، تو میرے دل و دماغ پر وہ وحی محفوظ ہو چکی ہوتی ہے۔ وحی تو ہوتا ہے اچھی طرح یاد کرنا، اچھی طرح حفظ اور حفظ اور وعی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حفظ تو ہوتا ہے یاد کرنا، وعی تو یاد کر کے پھر اس کو یاد رکھنا۔
آپ مجھے کسی کا پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ ہاں باب فعال کا کر رہے ہیں. جب یہ کیفیت مجھ سے ختم کی جاتی ہے، وہی ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، واحد کا معنی ہوتا ہے یاد کر کے یاد رکھنا، یعنی میں اس کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہوا. آگے لفظ ہیں وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھی یَتَمَثَّلُ، صورت اختیار کرتا ہے، تمثیل اختیار کرتا ہے، لیا میرے لیے الملک فرشتہ. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتہ وہی لے کر آتا تھا، اللہ کے حکم سے ہمارا ایمان ہے. جیسے اللہ پر ایمان ہے، نبیوں پر، ویسے ہمارا فرشتوں پر ایمان بھی ہے. رجلاً، آدمی کی شکل میں، فَيُكَلِّمُنِي، وہ مجھ سے بات کرتا، فَأَعِي، میں یاد اچھی طرح میں اس کو یاد کر لیتا، ما یقول، جو وہ کہتا. قالت عائشہ، امی عائشہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، البتہ تحقیق میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل، نازل ہوتی تھی، علیہ، آپ پر، الوحی، وحی، یعنی وحی کی کیفیت. صحابہ کرام دیکھتے تھے اب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کتنی تنگی میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں. فی الیوم شدید البرد، سخت سردی والے دن میں، فیفصم عنہ، اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب؟ فیفصم عنہ، دور کر دی جاتی مجھ سے. کیا چیز ہے؟ پیچھے والا ہی دور ہو جاتی. ہاں، یعنی جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، یتفسد معنی ہوتا ہے بہانا، بہنا، بہا دینا. بے شک آپ کی جبین پسینہ بہا رہی ہوتی تھی، آپ کی جبین سے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا، جاری ہو جاتا تھا. اچھا، جبین کسے کہتے ہیں؟ جبین پیشانی کو نہیں کہتے، بلکہ پیشانی کی دونوں سائڈوں کو کہتے ہیں. یہ یہاں میرے ہاتھ ہے نا، کان پٹی کو، کان پٹی یہ ہے، کان پٹی یہ ہے، یہ نہیں، اس سے آگے یہ سارے تھا. یہ ہے جبہہ، پیشانی کہتے ہیں جبہہ. اور پیشانی کی دونوں طرف، دائیں اور بائیں طرف کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جبین. یعنی جب وہی ختم آپ پر ہوتی تو آپ کی جبین شرابور ہوتی تھی. کیسے؟ پسینے سے. اللہ اکبر. جی میرے بیٹو، یہ صدیق کا ترجمہ ہے عام لفظوں میں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بہت زیادہ مسائل اخذ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ احسان صاحب آپ کو اس پر تفصیل بیان کریں گے. احسان صاحب ابھی صحیح بخاری کی تیسری حدیث پر ہم بات کرتے ہیں. نکالیں. ہاں یہ بیٹا، یہ مکمل ہو گیا نا، یہ شیئر کر دیں. ابھی ہم